السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تربت کی، اس کی خاک شفا کے کیا اثرات ہیں؟ اس کے جواب میں مختلف جوابات ذکر ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام جو ہیں وہ ہر نماز کے لیے خاک شفا کی بنی سجدگاہ استعمال کرتے تھے اور اسی کو قبولیت کا ایک سبب سمجھتے تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام صادق سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص خاک شفا سے بنی تربت، اسی سے بنی تسبیح سے استفادہ کرے تو ہر تسبیح کے بدلے میں، ہر ذکر کے بدلے میں، اگر کوئی استغفار کرے تو ہر ذکر کے بدلے میں 70 گنا اس کا استغفار لکھا جائے گا. اگر کوئی شخص بغیر ذکر کی تسبیح پھیرتا ہے تو 7 مرتبہ ذکر پڑھنے کا ثواب ملے گا، اگرچہ وہ منہ سے کچھ بھی نہ پڑھے. تیسرا ہے کہ چھوٹے بچے کو، جو نومولود بچے کو خاک شفا چکھانے سے اس کے اندر محبت اہل بیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی نیت سے خاک شفا چکھائی جاتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام خطرات سے بچانے کے لیے کسی گران قیمت چیز کو کسی کے پاس بھیجتے تھے تو اس کے اندر تھوڑی سی خاک شفا رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ خاک شفا جو ہے وہ اس چیز کی حفاظت کرتی ہے. گویا خاک شفا بلاؤں سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ذکر کرتا چلوں کہ تمام دنیا کی مٹی جو ہے اس کا کھانا حرام ہے الا خاک شفا. اس کو شفا کے لیے کھا سکتے ہیں اور مریضوں کی شفا کے لیے اس کا استعمال جائز بلکہ مستحب ہے. سوال یہ ہے کہ خاک شفا کی حدود کیا ہیں؟ کربلا کے اندر امام کی زری کے اطراف میں کتنے حدود سے خاک شفا اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایت ہے. جو سب سے آخری حد بیان ہوئی وہ 28 مربع کلومیٹر کے اندر ہے، یعنی جتنا نزدیک تر آپ ہوتے جائیں گے، جتنا قریب سے آپ خاک شفا لیں گے، اتنا زیادہ اس کا اثر و تاثیر زیادہ ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.